لا حاصل عمیر احمد، نجمہ سلطان محمود کے نام، جنہوں نے 30 سال پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد انگلینڈ چھوڑ کر پاکستان میں سکونت اختیار کی۔ پیش لفظ لا حاصل کے بارے میں مجھے مزید کچھ نہیں کہنا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہانی میں کہہ دیا۔ بعض کہانیوں کو لکھ کر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس کہانی کو اس سے بہتر نہیں لکھ سکتے تھے۔ لا حاصل کے بارے میں بھی میرے بھی یہی تاثرات ہیں۔ اسے لکھنے میں 1 سال لگا، 10 سال یا 10 دن لگتے، تب بھی یہ آپ کے سامنے اسی صورت میں آتی۔ اعزاز کی بات میرے لیے صرف یہ ہے کہ اسے میں نے نجمہ سلطان محمود کے نام کیا ہے۔ واضح رہے یہ ان کی زندگی کی کہانی نہیں ہے، کیونکہ میں ان سے صرف 2 دفعہ ملی ہوں اور دونوں بار میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، مگر ختیجہ نور کے کردار کو لکھتے ہوئے میرے ذہن میں انہی کی شخصیت تھی۔ لا حاصل کو پچھلے سال ایک ٹی وی چینل پر 19 اقساط پر مشتمل ایک سیریل کے طور پر بھی پیش کیا گیا۔ آخر میں چند لفظ علم و عرفان پبلشر کے لیے، جو میری زندگی کی بہترین اشاعت کے لیے کی جانے والی کوششوں کے ذمہ دار ہیں، اور میں ان کے لیے ممنون ہوں۔ عمیر احمد۔ پہلا باب۔ تاریکی میں نے اپنے پاؤں کے نیچے ٹھنڈی زمین کو محسوس کیا۔ پاؤں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ سیڑھی پختہ تھی، اندھیرے میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے پیروں سے سیڑھی کو ٹٹولتے ہوئے دوسرا قدم بڑھایا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک اور جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ کچھ دیر پہلے محسوس ہونے والی گھٹن ختم ہو گئی۔ اس نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور سر اٹھا کر تاریکی میں اوپر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شاکر بابا اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر کچن سے باہر آ گئے تھے۔ السلام علیکم شاکر بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں دیکھتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں چھوٹے صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل پر رکھ کر اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ شاکر بابا نے پوچھا۔ ہاں پلا ہی دیں۔ پاپا اپنے کمرے میں ہیں؟ نہیں صاحب، تو کچھ دیر پہلے باہر گئے ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ میں تو ان سے ملنے آیا تھا۔ کچھ پتا ہے کب آئیں گے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا، بیگم صاحبہ کو پتا ہوگا، شاکر بابا نے اطمینان سے جواب دیا۔ ممی ہیں گھر پر؟ ہاں وہ اندر ہیں اپنے کمرے میں۔ ان کو آپ کے آنے کا بتاؤں؟ ہاں بتا دیں۔ ذوالعید نے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا میگزین اٹھا لیا۔ شاکر بابا وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر میگزین کے صفحے پلٹتا رہا، پھر اس نے میگزین دوبارہ سینٹر ٹیبل پر اچھال دیا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر وہ لاؤنج میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ پھر یکدم وہ کچھ چونک گیا۔ لاؤنج کی ایک دیوار پر لگی تصویر نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس دیوار کی طرف چلا گیا۔ تصویر کو قریب سے دیکھنے پر وہ کچھ دیر تک پلکیں بھی نہیں جھپکا سکا۔ سیاہ بیک گراؤنڈ میں گندمی رنگت کا کوہنی تک ایک ہاتھ پینٹ کیا گیا تھا۔ دور سے اسے وہ بازو درخت لگ رہا تھا۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ انگلیاں لمبی اور مخروطی تھیں، اور ان لمبی پھیلی ہوئی انگلیوں سے بہت سی پتلی پتلی شاخیں نکل کر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے پھیلاؤ نے انگلیوں کے ساتھ مل کر پنجے کو ایک درخت کے اوپر والے حصے کی شکل دے دی تھی۔ ان شاخوں پر کوئی پتا نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ درخت بنجر ہے، سوکھا ہوا، یا پھر کسی وجہ سے اس کے پتے جھڑ چکے ہیں۔ کلائی سے کوہنی تک ہاتھ کی جلد بھی خشک اور رگیں یوں بھری ہوئی تھیں جیسے درخت کے تنے کی چھال ہوتی ہے۔ کلائی میں ایک بہت خوبصورت سیاہ اسٹریپ والی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ گھڑی کا ڈائل بھی سیاہی رنگ کا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سفید ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ گھڑی کے ڈائل پر سوئیاں نہیں تھی۔ ہاتھ کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر ذوالعید نے جھک کر تصویر کے نیچے موجود کیپشن پڑھا، ڈیزائر، خواہش۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک بار پھر تصویر پر نظر دوڑائی، اور وہ چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر دم بخود ہو گیا۔ وہ الٹے پیروں 3-4 قدم پیچھے گیا اور رک کر اس نے تصویر کو دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ایک ٹنڈ منڈ درخت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، مگر قریب آنے پر کوئی بھی جان سکتا تھا کہ وہ درخت نہیں، ایک ہاتھ ہے۔ ذوالعید نے ایک گہرا سانس لے کر کچھ ستائشی انداز میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر تصویر پر مصور کا نام ڈھونڈنے لگا۔ میں
نام سے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ مصور عورت ہے یا مرد، مگر وہ جو بھی کا تھا کمال کا آرٹسٹ تھا۔ اس کے ہاتھ میں غضب کی پرفیکشن تھی۔ ذوالعید خود بھی آرٹسٹ تھا اور وہ کسی بھی پینٹنگ کی خوبیوں اور خامیوں کو لمحوں میں جان لیتا تھا، مگر اس تصویر میں اسے ایسی کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اسٹروکس کمال کے تھے، اینگلز میں کوئی غلطی نہیں تھی، شیڈز بالکل متوازن تھے۔ ڈیزائر، خواہش۔ اس نے تصویر کا کیپشن ایک بار پھر دہرایا۔ اس نے اس تصویر کو پہلے لاؤنج میں نہیں دیکھا تھا، اور اب اس تصویر نے لاؤنج میں لگی ہوئی باقی تمام تصویروں کو خوبصورتی اور اہمیت ان کی ماند کر دی تھی۔ شاکر بابا چائے لیے ذوالعید کے پاس چلے آئے۔ یہ تصویر پہلے یہاں نہیں تھی؟ ذوالعید نے چائے کا کپ تھامنے کے بعد کہا۔ یہ بیگم صاحبہ نے چند دن پہلے لگوائی ہے، انہوں نے ہی لگوائی ہے، وہ لائی تھیں۔ شاکر بابا اسے بتا کر چلے گئے۔ وہ اس تصویر کے سامنے کھڑا چائے پی رہا تھا جب نزہت لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس بار بہت دنوں بعد چکر لگایا ہے ذوالعید، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ ذوالعید ان کی جانب مڑا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ بس بہت مصروف رہا ہوں اس وجہ سے۔ نزہت نے ان کے پاس آ کر اس کے گال کو تھپ تھپایا۔ ممی، یہ پینٹنگ کہاں سے خریدی ہے آپ نے؟ یہ کلب میں بکنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے لے لی۔ کس نے بنائی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ آپ یہ پینٹنگ مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کی قیمت دیتا ہوں۔ ذوالعید نے وقت ضائع کیے بغیر فرمائش کی۔ قیمت کی بات مت کرو، تم لے جاؤ، نزہت نے کہا۔ نہیں ممی، یہ خاصی مہنگی ہوگی، میں اس طرح نہیں لے کر جاؤں گا، ذوالعید نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نزہت بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ نہیں، مہنگی نہیں ہے، بس اس کا فریم مہنگا ہے، وہ میں نے خریدنے کے بعد کروایا ہے، ورنہ اس کی قیمت صرف 2000 روپے ہے۔ ذوالعید کو یقین نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر تصویر پر نظر دوڑائی۔ I don't believe it، مجھے یقین نہیں آ رہا، صرف 2000 روپے؟ It's a crime۔ اس طرح کے آرٹ کو اس طرح کی قیمت پر بیچنا، یہ کون احمق ہے ممی؟ بہرحال ممی، اگر دوبارہ وہاں اس آرٹسٹ کی کوئی بھی پینٹنگ آئے تو آپ میرے لیے خرید لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گی۔ اب تم بتاؤ فیکٹری کیسی چل رہی ہے؟ نزہت نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو۔ بارش کی آواز کو تیز ہوتے سنا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب بند کر دی۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے لکڑی اور گارے سے بنی ہوئی چھت کا وہ کونا دیکھا جو ہر سال کی طرح اس سال بھی رسنا شروع ہو گیا تھا، اور اب اس کے نیچے رکھا جائے گا ایک عدد برتن، اور اس برتن میں گرتی ہوئی بوندوں کی بھیانک آواز ساری رات مجھے سونے نہیں دے گی، وہ بڑبڑائی۔ اپنی چارپائی پر گود میں کتاب لیے دانتوں سے بائیں ہاتھ کے ناخن کترتے ہوئے وہ بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے اب صرف بارش کی آواز نہیں آ رہی تھی، ماما جان کے تیز قدموں کے ساتھ صحن سے چیزیں اٹھا اٹھا کر برآمدے میں رکھنے اور پھر انہی قدموں کے ساتھ واپس صحن میں جانے کی آواز بھی سن رہی تھی۔ بارش جب برسنا شروع ہوئی، اس وقت ماما جان کمرے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھی، اور نماز سے فارغ ہوتے ہوتے بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی جا نماز اٹھانے کے بجائے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی صحن میں گئیں اور چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ مریم ڈھیٹوں کی طرح کتاب کھولے بیٹھی رہی۔ ماما جان نے اسے چیزیں اٹھانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اب کتاب بند کیے وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، یہ سب ماما جان کی چوائس ہے، پھر ان کی مدد کیوں کی جائے؟ انہیں سب کچھ خود ہی سمیٹنا چاہیے، کم از کم انہیں یہ احساس تو ہوگا یہ سب کچھ کتنا ڈراؤنا ہے۔ مگر ماما جان کو یہ احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اب یہ بارش برستی رہے گی اور چند گھنٹوں کے بعد صحن میں گلی کا گندا پانی آ جائے گا، اتنا پانی کہ ہم برآمدے سے صحن کے دروازے تک بھی نہیں جا سکیں گے جب تک اس گندے پانی میں پاؤں نہ دھر لیں، اور پھر ہم جیسے گھر کے بجائے ایک جزیرے پر بیٹھے ہوں گے، خشکی کے انتظار میں، کب بارش رکے، کب پانی ڈھلے، کب گارے سے کیچڑ میں تبدیل ہو جانے والے صحن کی وہ اینٹیں نظر آئیں جو 15 فٹ لمبے صحن کے بیرونی دروازے اور برآمدے کو آپس میں ملاتی ہیں، اور جن کے بغیر بارش کے بعد صحن کے کیچڑ میں سے گزر کر جانا ناممکن ہے۔ اور یہ سب کچھ میرا مقدر آپ نے بنایا ہے ماما جان، ورنہ میں اس سب کے لائق تو نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ برآمدے میں اب
بکرے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جسے سال کے شروع میں خریدا اور پھر پورا سال پالنے کے بعد قربانی دی جاتی تھی۔ وہ ان تمام بکروں کی گندگی اور آوازوں سے تنگ آ چکی تھی، جنہیں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ہر سال وہ دیکھتی آئی تھی۔ بچپن میں وہ اسے اچھے لگتے تھے، وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھی، لیکن شعور سنبھالنے کے بعد اسے ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ ان بکروں کا رنگ بدل جاتا تھا، مگر ان کی آواز ہمیشہ پہلے جتنی ہی بھیانک لگتی۔ اب اسے ان مرغیوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھی جو اس کے گھر کا ایک بنیادی جز تھی۔ وہ انہیں برداشت کر لیتی تھی۔ اسے ان سے بکروں جتنی نفرت نہیں تھی، مگر نفرت تھی، اور برداشت کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کے انڈے استعمال کیا کرتی تھی، اور کبھی کبھار گوشت بھی۔ اس کی واحد عیاشی، نظریہ ضرورت۔ وہ زندگی میں کسی چیز کو بھی استعمال کے قابل پاتی، اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتی۔ ابھی تک اسے اس بلی کی آواز سنائی نہیں دی تھی جو اس گھر کا ایک اور اہم حصہ تھی۔ بکرے کی طرح اسے اس بلی سے بھی نفرت تھی، کیونکہ وہ بکرے کی طرح اسے بھی بوجھ سمجھتی تھی۔ بعض دفعہ اسے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ اس سے کس سے زیادہ نفرت تھی، بکرے سے یا بلی سے۔ کون اس گھر پر زیادہ بوجھ تھا؟ بکرا سال میں کم از کم ایک بار تو کام آ جاتا تھا، اور بلی کبھی نہیں۔ اسے یاد تھا وہ کب آئی تھی، اور اس سے پہلے کتنی بلیاں اس گھر میں رہ چکی تھیں۔ ہر بلی کے مرنے کے کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی دوسری بلی خود بخود وہاں آ جاتی، اور ماما جان اسے غصہ آنے لگا۔ اسے یاد آیا پچھلی بلی کی وجہ سے وہ کتنی ٹینس رہی تھی۔ وہ گلی میں گزرتے ہوئے کسی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی تھی، اور اس کا پچھلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا، اور وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے قابل نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ چند قدم رینگتی، پھر اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ ماما جان نے اس کو چھٹکارا پانے کے بجائے کسی شیر خوار بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ مریم کو متلی ہونے لگی جب وہ ماما جان کو اس بلی کی گندگی صاف کرتے دیکھتی۔ اسے حیرت ہوتی ماما جان کو گھن کیوں نہیں آتی۔ بلی دن میں جتنی بار گندگی پھیلاتی، ماما جان اتنی ہی بار اسے صاف کرتی۔ گرم پانی سے اسے نہلایا جاتا، اس کے پچھلے دھڑ کی مالش کی جاتی۔ مریم کا دل چاہتا وہ بلی کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر بھر پھینک دے۔ 1 سال تک اس بلی کی اسی طرح دیکھ بھال ہوتی رہی۔ پھر ایک دن وہ بلی مر گئی۔ اس دن ماما جان نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ مریم نے خاص طور پر اس دن کھانا پکایا۔ وہ بہت خوش تھی، بلی سے جان چھوٹ گئی۔